بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج میں پھر آپ کی بارگاہ میں ایک نہایت ہی دلچسپ ٹاپک لے کر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد اقصی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں فتح کیا۔ آپ نے کیسے فتح کیا؟ بغیر لڑائی کے فتح کیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ آپ نے اپنے دور میں بہت سی فتوحات کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کو بغیر لڑائی کے فتح کیا۔ یہ اس طرح ممکن ہوا کہ 660 عیسوی غالباً یہ زمانہ چل رہا تھا۔ اس سال میں مسلمان لشکروں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد اقصی پر لشکر کشی کریں اور یہودیوں سے اس کو آزاد کروائیں۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی آپ ایسا نہ کرو، لشکر کشی نہ کرو، آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص مسجد اقصی کو فتح کرے گا اور اس کی کنجیاں تھامے گا، وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوگا اور مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہوگا۔ آپ اس کو بلائیں اور ہم اس میں وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ اگر تو وہ نشانیاں پائیں گے تو ہم یہ چابیاں بغیر لڑائی کے ان کو تھما دیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینے سے سفر کر کے اقصی کے قریب آتے ہیں، اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کر لیتے ہیں اور خود نیچے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا غلام سوار ہوگا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا امیر متکبر نہیں ہے۔ اب جب یہودیوں نے دیکھا کہ غلام سوار ہے اور امیر المؤمنین پیدل چل رہے ہیں، تو یہودیوں نے کتابیں اپنی اٹھائیں اور دیکھا کہ یہ لکھا تھا کہ جو مسجد نبوی کو، جو مسجد اقصی کو فتح کرے گا، وہ شخص متکبر نہیں ہوگا، وہ انتہائی عاجز شخص ہوگا بھی بادشاہ حکمران، لیکن اتنا عادل اور منصف شخص ہوگا کہ غلاموں کو بھی ان کے حقوق دلوائے گا۔ تو دوستو، جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر میں وہ تمام نشانیاں اور اوصاف پائے گئے، وہ مسجد اقصی کی چابیاں حضرت عمر کے سپرد کر گئے، اور یوں مسلمانوں نے مسجد اقصی کو فتح کر لیا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یقیناً اخلاق تھا جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی حکمرانی، مسجد اقصی کی امامت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ یہ یقیناً مسلمانوں کا حسن اخلاق تھا جس نے مسجد اقصی کو بغیر لڑائی کے فتح کروا دیا۔ آج ہم ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہم آج اپنے آپ کو ان کا غلام ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقیناً اخلاق ان جیسا نہیں ہے۔
وہ اپنے غلاموں پر شفقت کیا کرتے تھے، آج ہم اپنے دوستوں سے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔